بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیہات کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صرف ایک قمیض میں آئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو صدقے پر ابھارا۔ لوگوں نے اس میں دیر کر دی، یہاں تک کہ ناگواری کے اثرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے معلوم کیے گئے۔ انصار میں سے ایک شخص سونے کی ڈلی لے کر آیا، اس کو ڈالا تو لوگ بھی لگاتار لانے لگے۔ خوشی کے اثرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے معلوم کیے گئے۔ آپ نے فرمایا، جس نے اچھا طریقہ رائج کیا، اس کے بعد وہی عمل کیا جاتا رہا تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب ہے جتنا کرنے والے کو مل رہا ہے۔ ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جس نے اسلام میں برا طریقہ رائج کیا، اس کے لیے اتنا ہی گناہ ہوگا، اور جو بھی اس کے بعد عمل کرے گا، اس کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کھانا لایا جاتا تو آپ اس سے کچھ کھا کر باقی بچا ہوا کھانا حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیتے تھے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے نشانات تلاش کر کے ان کی جگہ انگلیاں رکھتے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے نشانات دیکھتے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پیالہ لایا گیا۔ آپ نے اس میں لہسن کی بو پائی تو اس سے نہ کھایا اور حضرت ابو ایوب کو بھیجا۔ جب حضرت ابو ایوب نے اس میں انگلیوں کے نشانات نہ دیکھے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس میں آپ کی انگلیوں کے نشانات نہ دیکھے۔ آپ نے فرمایا، میں نے اس میں لہسن کی بو پائی ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، جو آپ نے نہ کھایا وہ میری طرف بھیج دیا۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس فرشتہ آتا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے۔ پھر آپ نے ایک بات آہستہ ارشاد فرمائی جو میں نہ سمجھ سکا، تو میں نے اپنے والد سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ سارے کے سارے قریش سے ہوں گے۔